ساتھیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تذکرے چل رہے ہیں اور گزشتہ روز ایک فرد جو کہ یہودی تھا اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا تھا، سلام بن حقیق، اس کے قتل کا تذکرہ ہوا اور اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سریات روانہ فرمائے۔ تقریباً 5 یا 7 سریات روانہ فرمائے، اور ان سریات کے اندر ایک اہم غزوہ تھا بنو لحیان، وہ جنہوں نے دھوکے کے ساتھ 8 صحابہ کو بلا کر شہید کر دیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی سخت ایکشن لیا۔ اب آتے ہیں، ہجرت کا 6واں سال ہے اور شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو مستلق ایک قبیلہ ہے، اس کے سردار کا نام حارث بن زرار ہے۔ یہ افراد کو اکٹھا کر رہا ہے ریاست مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ ایک کنواں تھا جسے کنواں مریسیہ کے نام سے مشہور و معروف تھا، وہ اس کے کنٹرول میں تھا۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، پرانی تاریخی آبادیاں دریاؤں کے کنارے اور جہاں پر پانی کے چشمے یا کنویں ہوتے تھے وہیں پر آباد ہوتی تھی۔ آج بھی ہم اپنے علاقوں میں دیکھ لیں، بعض علاقے کھوئی یا کھو کے نام سے مشہور و معروف ہوں گے، جو کئی سالوں پہلے کسی کھو یا کسی کنویں کے گرد آ کر آباد ہوئے یا وہاں پر کنواں کھودا گیا۔ جتنی تاریخی آبادیاں ہیں وہ سب دریاؤں کے کنارے پر آپ کو ملے گی ماضی کے اندر۔ یہ کنواں تھا، اس کنویں کا نام مریسیہ تھا۔ یہاں پر بنو مستلق ایک قبیلہ آباد تھا۔ یہ بڑا آپ کی زندگی میں بڑا اہم غزوہ ہے، اور اسی غزوے سے بہت سے ایسے فتنے بھی پھوٹے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مبارکہ میں کیا ہے۔ لیکن ہم فتنوں کے تذکرے بعد میں کریں گے، لیکن پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ مارکہ ہوا کیا تھا۔ حارث بن زرار جو بنو مستلق کا سردار تھا، اس نے اپنے افواج اکٹھی کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ غزوہ جو بنو مستلق کا علاقہ ہے اس کی طرف بڑھے۔ وہاں پر جا کر آپ نے مریسی جو کنواں تھا وہاں پر آپ نے قبضہ کر لیا۔ یہ دیکھ کر جو عرب قبائل تھے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن حارث بن زرار جو بنو مستلق کا سردار تھا وہ ڈٹا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں اپنے مجاہدین اور سپاہی بھیج کر جو ان کے جانور یا مال تھے وہ قابو میں کر لیے، قبضے میں کر لیے، اور اس میں کچھ عورتیں میں گرفتار ہو کر آئیں۔ ان گرفتار ہونے والی عورتوں میں جویریہ بن حارث ایک خاتون ہیں، جو حارث بن زرار جو کہ سردار تھا بنو مستلق کا، ان کی بیٹی تھی، اور یہ کسی صحابی کے حصے میں آئی تھی، اور صحابی نے ان سے مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کہتے ہیں کچھ پیسے طے کر لینا کہ یہ پیسے مجھے دے دو یا کہیں سے لا کے دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ کیونکہ غلام اور لونڈیوں کا معاملہ تھا، اسلام سے پہلے مکاتبت کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسلام نے مکاتبت کے تصور کی بنیاد رکھی کہ پیسے دے کر غلام یا لونڈی آزادی حاصل کر سکتی۔ جویریہ بنت حارث نے یہ طے کر لیا کتنے پیسے تمہیں دوں گی تو مجھے آزاد کر دو۔ یہ بارگاہ رسالت میں تشریف لائی، کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سردار کی بیٹی ہوں، بنو مستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، اور میں فلاں کے حصے میں آئی ہوں، اور ان سے میں نے مکاتبت طے کر لی، اتنے پیسے تم مجھے، وہ کہتا ہے، لا دو اور آزادی حاصل کر لو، پیسے میرے پاس ہے نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی رقم ادا کی بلکہ ان سے نکاح فرمایا، اور ام المؤمنین جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہا کے نام سے معروف ہوئیں، اور جو ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا،
تو تمام مسلمانوں نے ان کے سارے قبیلے کو آزاد کر دیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی قبیلہ ہے، ہم انہیں کیسے قید رکھ سکتے ہیں۔ یوں بنی مستلق کا بظاہر واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن یہاں پر دو اہم واقعات پیش آئے تھے، اس میں سے ایک کا ذکر قرآن نے بھی کیا ہے اور باقی واقعات احادیث کے اندر بھی ملتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس پر بات ہوگی، یہ بڑی اہم بات ہے۔